ایک بھائی کا سوال ہے کہ بواسیر جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا اصول علاج کیا ہے۔ بڑا آسان سوال ہے لیکن جواب اس کا بڑا مشکل ہے۔ چلیں کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب دینے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بواسیر جو ہے وہ کس کس خلت اور کس کس مزاج میں ہوتی ہے۔ تو بواسیر جو ہے اس کو بواسیری زہر یا خنزیری زہر کہا جاتا ہے۔ جسم اور خون کے اندر جب بواسیری زہر بڑھتی ہے تو بواسیر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بڑھتی کیسے ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم کے اندر اخلاط کون کون سی ہیں اور مزاج کون کون سے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ بواسیری زہر جو ہے وہ کس مزاج میں زیادتی یا کس مزاج میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے جی، ہمارے پاس جو مزاج ہیں وہ چار ہیں۔ ایک تر ہے، پھر سرد ہے، خشک ہے اور گرم مزاج۔ اور اس طرح سے اخلاط بھی چار ہیں، یعنی بلغم، صداع، ریا اور صفرا۔ اور خلط خون جو ہے وہ خون ان چار اخلاط کا مجموعہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں بادی بواسیر کو تو جب صداع میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت بادی بواسیر ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردی جب بڑھتی ہے اور اس کا تعلق بلغم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی صداع کا تعلق بلغم کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس وقت بادی بواسیر ہوتی ہے۔ اب اس کو اگر کسی ٹرمز کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کریں تو نظریہ مفردہ اربع جو ہے وہ کہتا ہے مخاطی اعصابی مزاج۔ جب مخاطی اعصابی مزاج ہوتا ہے یعنی سردی بڑھتی ہے اور اس سردی کا تعلق جو ہے وہ بلغم کے ساتھ یعنی تری کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت بادی بواسیر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی خونی بواسیر۔ تو جب خشکی بڑھ جاتی ہے یعنی عضلاتی مزاج قائم ہوتا ہے، نظریہ مفردہ اربع اور نظریہ مفردہ ثلاثہ کے تحت عضلاتی مزاج، جس کو ریاحی مزاج کہتے ہیں، جب عضلاتی اعصابی جس کو کہا جاتا ہے نظریہ مفردہ ثلاثہ کے اندر اور نظریہ مفردہ اربع کے اندر جب جس کو عضلاتی مخاطی کہا جائے گا، یعنی خشکی سردی کی جب زیادتی ہوتی ہے تو پھر خونی بواسیر ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ ایک تو مخاطی اعصابی یعنی سردی اور تری، جس میں سردی زیادہ ہوتی تری کم ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جی بادی بواسیر۔ اور خونی بواسیر جب خشکی زیادہ ہو اور سردی کم ہو تو اس وقت خونی بواسیر ہوتی ہے۔ رہی بات کہ ان کا علاج کیا کیا جائے تو اس کا جو اصول علاج ہے وہ دونوں کا الگ الگ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر چار مزاج، چار اخلاط ہیں تو کسی بھی چیز کا اگر ہم ویٹیج نکالیں، پرسنٹیج نکالیں، تو اگر ہم دیکھیں تو 4 کا 25% بنتا ہے، یعنی ہر خلت ہماری باڈی، ہمارے جسم اور ہمارے خون کے اندر 25% کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مزاج معتدل مزاج ہوگا۔ اور اگر صداع بڑھ کے یعنی سردی بڑھ کر 30، 35، 40 یا 45 یا 50% ہو جائے گی تو اس کا جو اینٹی ہے وہ گرمی ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ تو ایک تو ہم نے گرمی پیدا کروانی ہے۔ دوسرا، چونکہ رطوبت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور ڈرائنس وہاں پہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو ہم نے رطوبت بھی پیدا کروانی ہے۔ تو جو بادی بواسیر ہے اس کا علاج ہو جائے گا گرم تر۔ گرم تر سے مراد آپ نے جو اشیاء یا چیزیں یا ادویات استعمال کرنی ہیں ان کا مزاج غدی اعصابی یعنی گرم تر ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اعصابی غدی ادویات بھی ملا کر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بادی بواسیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم خونی بواسیر کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ خشکی کی زیادتی ہے تو وہاں پہ آپ رطوبت قائم کریں سب سے پہلے،
رطوبت قائم کرنے سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک تو خشکی کم ہونا شروع ہو جائے گی، دوسرا خون جو اس کا جو اخراج ہو رہا ہے وہ فوراً رک جائے گا، یعنی چھلکا اسبگول یہاں پہ بہت فائدہ کرے گا۔ اب آپ نے جب اس کی 6 نمبر میں علاج کیا 15 دن کے قریب، تو پھر بعد میں آپ 5 نمبر بھی ملا لیں، تو 15 دن آپ 5 اور 6 کو ملا کے علاج کریں گے تو خونی بواسیر جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب بہت سی نظریے کی کتابوں میں اور بہت سے لوگوں نے یہ علاج لکھا ہوا ہے جی گرم خشک۔ دیکھیے گرم خشک علاج کرنے سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ نقصان کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہ کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے الگ سے ولاگ جو ہے وہ بنا کر آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اب ایک عام جو لسنر یا سامعین ہیں، وہ جن کو مزاج کا بھی نہیں پتہ، جن کو نہیں پتہ کہ بادی بواسیر ہے یا خونی بواسیر ہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا نسخہ جو کہ فائدہ کرے تو وہ نسخہ انتہائی شاندار ہے، انتہائی اعلیٰ ہے۔ تخم جرجیر یعنی تارا میرا یہ آپ نے لینے ہیں 50 گرام، اور چھلکا اسبگول یہ بھی آپ نے لینا ہے 50 گرام، اور اس میں جو تیسری چیز ہے وہ آپ استعمال کریں گے گیرو، تو گیرو آپ نے لینا ہے جی 30 گرام، اور چوتھی چیز ایلو ویرا جیل یا خشک حالت میں جس کو ہم کہتے ہیں مصبر آپ نے لینا ہے سیاہ، یہ آپ نے لینا ہے جی 20 گرام، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی حساب سے آپ لے کے سب چیزوں کا پاؤڈر کر کے تو جو چھلکا اسبگول ہے وہ ثابت اس میں مکس کر دیں۔ اس کے اگر آپ ثابت اسبگول نہیں ڈالنا، چھلکا اسبگول نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ 50 گرام ثابت اسبگول لے کے اس کا پاؤڈر اس کے ساتھ ہی کر لیں، ایک تو وہ سستا پڑ جائے گا، دوسرا اس کا فائدہ بھی وہی ہے۔ وہ کرنے کے بعد آپ اس کے 00 کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح، 2 دوپہر، 2 شام آپ استعمال کریں۔ 3 سے 4 دن بعد آپ کی چاہے بواسیر بادی ہے چاہے بواسیر خونی ہے، اس میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور 15 سے 20 دن میکسیمم 1 مہینہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بواسیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔